گھڑی، پل، دن اور مہینے اللہ کے ہیں، ان کے بارے میں احکام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لاگو ہوتے ہیں، ان کی حرمت بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہوتی ہے۔ اوہو بھائی، پہلے انہیں اندر تو آنے دو، پہلے ہی مبارکباد کا شور مچا دیا۔ تو اس میں کیا حرج ہو گیا؟ ظاہر ہے وہ سب لوگ شادی کی تاریخ پکی کرنے گئے تھے، پکی کر کے ہی لوٹے ہوں گے۔ لو وہ آ گئے۔ ہاں بتائیے کیسا رہا، کون سی تاریخ ملی؟ ارے بیگم، مجھے سانس تو لینے دو۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پیدل گئے ہوں، کار پر گئے کار پر آ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کے کاموں میں تھکن بھی ضرور ہوتی ہے، چاہے ہوائی جہاز پر سفر کیوں نہ کیا ہو۔ چلیے خیر، مان لیتے ہیں۔ اب تو بتا دیجئے ہمارے پیارے بیٹے کی شادی کی کون سی تاریخ طے ہوئی ہے؟ بیگم، یہ بات رشتہ طے کرتے وقت طے ہو جاتی تو بہتر تھا، لیکن اس وقت تو انہوں نے بتایا نہیں، اب شرط لگا دی۔ شرط لگا دی؟ کس بات کی؟ شادی کی شرط، اور کس چیز کی؟ اوفو، آپ صاف صاف بات کریں، کیوں ہمیں الجھن میں ڈال رہے ہیں؟ پہلے ہی ہمیں انتظار کرتے کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس میں میرا 1% بھی قصور نہیں، اپنے بھائی سے پوچھ لیں۔ کیوں خالد؟ ہاں باجی، بھائی جان کا اس میں کیا قصور جب وہی لوگ اڑ گئے؟ ویسے اب یہ شادی شاید ہی ہو سکے، ابھی ہم انکار کر کے نہیں آئے۔ ویسے انہوں نے جو شرط عائد کی ہے، اگر ہم نے اس کو تسلیم نہ کیا تو ان کی طرف سے صاف انکار ہوگا، کیونکہ وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ آخر ایسی کیا شرط ہے وہ؟ بس یوں سمجھ لیں، بہت خوفناک شرط ہے، کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ اپنا رحم فرمائے میاں صاحب، آپ تو ہمارا دل دہلا رہے ہیں۔ میرا اور خالد کا بھی وہاں جا کر دل ہل گیا تھا۔ آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے بے چینی کے ہمارا برا حال ہے۔ میرے ایک دوست آتے ہی ہوں گے، پہلے میں ان سے بات کر لوں، پھر آپ لوگ اپنا فیصلہ سنا دیجیے گا۔ اس معاملے میں یہ دوست کہاں سے آ ٹپکے، اور ان کا اس شادی سے کیا تعلق؟ ان کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تو میں نے مشورے کے لیے بلوایا ہے، وہاں سے چلتے وقت انہیں فون کر دیا تھا، بس آتے ہی ہوں گے۔ اب تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اب پہلے ہمیں بتا دیں کیا بات ہے۔ لیجئے وہ آ گئے، میں ڈرائنگ روم میں بٹھا رہا ہوں انہیں، آپ لوگ دروازے کے پاس آ کر سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا عبد الرحیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے میرے دوست، مجھے کیسے یاد کیا؟ ہمارے بیٹے عامر کی شادی کا کیا بنا؟ سنا تھا آپ آج تاریخ لینے جائیں گے۔ جی ہاں، وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ پھر کیا تاریخ ملی؟ اسی سلسلے میں تو آپ کو بلایا ہے۔ ان کا مطالبہ عجیب ہے، بلکہ بہت عجیب و غریب۔ کیسا مطالبہ؟ ان کا کہنا ہے ہم یہ شادی محرم کے مہینے میں کریں گے۔ بھلا ہے کوئی تک؟ میرے خیال میں تو اس سے زیادہ بے تکی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ محرم میں شادی، توبہ توبہ۔ او تو یہ بات ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا ہے، کیونکہ کیا؟ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بے شک اس سلسلے میں آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، سو میں نے آپ کو بلا لیا۔ آپ نے اچھا کیا۔ مطلب یہ کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ وہ یہ شادی محرم الحرام کے مہینے میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس پر اعتراض ہے۔ جی بالکل، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے محرم میں کوئی شادی ہوتے نہیں دیکھی۔ لوگ سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ توبہ توبہ، دیکھو کیسے لوگ ہیں، محرم میں شادی کر رہے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا کہا؟ جی نہیں؟ میرا مطلب ہے میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلوایا کہ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں، وہ تو مجھے پہلے ہی معلوم ہے۔ آپ تو بس ذرا میرے ساتھ لڑکی والوں کے گھر تک چلیے، میں آپ کا تعارف ان سے کراؤں گا۔ آپ انہیں بتائیے کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ اوہ، تو آپ نے مجھے اس لیے بلایا ہے؟ ہاں بالکل، آخر آپ ہمارے دوست ہیں۔
اس میں شک نہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے۔ آپ کو افسوس ہے؟ لیکن کس بات پر؟ افسوس اس بات پر کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہمارے دوست ہیں آخر۔ آپ کی دوستی بعد میں، اللہ کا حکم پہلے۔ اللہ کا حکم؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ محرم میں شادی بیاہ نہ کرو۔ کیا مطلب؟ محرم الحرام میں شادی سے کسی نے نہیں روکا، یہ تو ہم لوگوں کا خود ساختہ فیصلہ ہے، اور ایسے فیصلوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ایسے فیصلے دین کے خلاف ہیں، دین ان کی نفی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ آپ لڑکی والوں سے کہیں کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، پھر دیکھیے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ محرم الحرام تو حرمت والا اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی کر کے تو آپ اجر کے حقدار ٹھہریں گے، اس لیے کہ مدت دراز سے لوگوں نے محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سب لوگ اب اپنے ہی طور پر کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ان سے پوچھے آخر کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کس نے پابندی عائد کی ہے؟ اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی اور نے؟ جواب نفی میں ملے گا۔ اگر کسی نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں اس مہینے میں شادی کو حرام قرار دینے والے؟ اوہو، تب پھر آخر اس مہینے کو محرم الحرام کیوں کہا گیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ محرم کا مہینہ حرام ہے؟ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ بھائی صاحب، حرام کا مطلب ہے حرمت والا۔ اب آپ کہیں گے حرمت کا کیا مطلب ہے؟ تو سنیے، حرمت کا مطلب ہے عزت والا، عظمت والا۔ یہ بات جان لیجئے اور اس پر یقین رکھیے کہ اس ماہ میں شادی کرنا ثواب کا حامل ہوگا، وہ اس بنا پر کہ لوگوں نے بلا وجہ اسے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اس کو صرف سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ اس کا مطلب ہم اس مہینے میں شوق سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خطرہ سامنے نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں پڑے گی۔ توبہ توبہ، کیسے کیسے غلط خیالات کو آپ لوگوں نے اپنے دماغوں میں جگہ دے ڈالی ہے۔ توبہ کریں اور شوق سے اس مہینے میں شادی کریں، اس طرح دونوں گھرانوں میں اللہ کی طرف سے برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے تو ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں ابھی واپس جا کر شادی کی تاریخ طے کرتا ہوں۔